Rahmat-e-Siyam Season 3 Powered by Fast Visual Islamic Channel. Media partner D-Max Studio. Brought to you by Lahore Milad Council. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کانا حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور بے شک مختصر سی ہماری کہانی ہے، جو بھی ہے بس سرکار مدینہ کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی ہماری زندگانی ہے. اور اکثر میرے استاد محترم استاد محمد شہزاد ناگی صاحب یہ شعر پڑھا کرتے ہیں. جب آپ ہماری کلاس لیتے ہیں یا تربیت ہماری فرماتے ہیں تو آپ یہ شعر پڑھا کرتے ہیں کہ ملی جبریل کو بھی سرفرازی تیری قربت سے، ملی جبریل کو بھی سرفرازی تیری قربت سے، وگرنہ فرق کیا ہے سب فرشتے ایک جیسے ہیں، اور جو تیری یاد میں گزرے وہی پل زندگی ٹھہرے، بظاہر ساری گھڑیاں سارے لمحے ایک جیسے ہیں. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو رب کائنات کا بے پایاں شکر و احسان کہ جس نے ہم جیسے گناہ گاروں کو، ہم جیسے سیاہ کاروں کو، ہم جیسے بدکاروں کو اس ماہ مقدس کی ان بابرکت گھڑیوں کا ایک اور دن اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف بیان کرنے کے لیے عطا کیا ہے. دعا ہے رب کائنات ہمیں اس ماہ مقدس سے صحیح معنوں میں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا میزبان، آپ کا خادم حافظ محمد طاہر شاہد خان فاروقی سیالوی آج ایک مرتبہ پھر بفضل خدا تعالی فاسٹ ویژول اسلامک چینل کے پلیٹ فارم سے رحمت سیام سیزن 3 کے 23ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور ہمارا یہ سفر اپنی آخری منازل کی جانب رواں دواں ہے. دعا ہے رب کائنات جس طرح ہمیں بقیہ پچھلے دنوں میں اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح معنوں میں توصیف بیان کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہا ہے، اسی طرح بقیہ دنوں میں بھی اور اس ماہ مقدس کے علاوہ بھی بقیہ جو سال ہے وہ بھی رب کی توصیف کے لیے ہی ہے، اس کے محبوب کی توصیف کے لیے ہے، اس کے محبوب سے پیار کرنے والوں کی توصیف کے لیے ہے. دعا ہے رب کائنات جب تک ہماری زندگی باقی ہے، جب تک ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، جب تک ہماری جان میں جان باقی ہے، ہمیں اسی طرح اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، اپنے محبوب کے صحابہ کی، اپنے محبوب کی آل کی اور اپنے محبوب سے پیار کرنے والوں کی توصیف میں اسی طرح جاری و ساری رکھے اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین محترم آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آج ہماری خوش قسمتی خوش نصیبی یہ ہے کہ جو سوالات کے سیگمنٹ میں جو ہستی ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ استاذ العلماء بھی ہیں اور خود بھی مفتی ہیں ماشاءاللہ. بڑے خوبصورت انداز میں آپ ہماری اصلاح و تربیت فرماتے رہتے ہیں. پچھلے سال بھی رحمت سیام کے سیزن 2 میں اور اس کے علاوہ فاسٹ ویژول اسلامک چینل پر آپ کی مختلف ویڈیوز ہیں جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق آپ نے ہماری اصلاح و تربیت تقریباً ہر موضوع سے متعلق فرمائی ہے. جناب محترم مفتی محمد وقاص المدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سوالات کے سیگمنٹ میں آج کے موضوع کے مطابق ہماری قرآن و حدیث کی روشنی میں اصلاح و تربیت فرمائیں گے. اپنے آج کے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں. خود ہی میں انشاءاللہ العزیز حمد پیش کروں گا، اس کے بعد نعت، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا سوالات کا سیگمنٹ جاری و ساری ہوگا. آئیے اپنے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں.
سب رنگ نے مولا تیرے، 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 تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ 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 تیرے رنگ، تیرے رنگ رنگ 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 مولا، رنگ 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 تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ 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 تیرے رنگ 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 تیرے رنگ، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ، میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں، میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں، تیرے جلوے میرے سنگ سنگ، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ 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 تیرے رنگ، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ، میں ذات پات میں اونچ نیچ میں اور فرقوں میں بٹا ہوا، میں ذات پات میں اونچ نیچ میں اور فرقوں میں بٹا ہوا، جو سچائی کو دھندلا دے دل ایسی گرد سے عطا ہوا، جو سچائی کو دھندلا دے دل ایسی گرد سے عطا ہوا، شکوا نہیں جسم کی مٹی سے اور روح بھی اب بےتاب نہیں، شکوا نہیں جسم کی مٹی سے اور روح بھی اب بےتاب نہیں، تیرے حکم پہ چلنا ایک طرف، تیرا نام بھی لینا یاد نہیں، تیرا نام بھی لینا یاد نہیں، تیرا نام بھی لینا یاد نہیں، کم سے کم مجھ کو لوٹا دے میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، مولا میرے مولا، کم سے کم مجھ کو لوٹا دے، اور روح اور جسم کی جنگ جنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ 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 تیرے رنگ، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ 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 تیرے رنگ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ، تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا، میں نے بھلا دیا، تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا، میں نے بھلا دیا، تو نے پھر سے دیا، نا شکر کیا، نا شکر کیا، تو نے اور دیا، دیتا ہی گیا، 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 منہ موڑ دیے دریاؤں کے، میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا، 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 میری اگلی نظر ستاروں پر، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، مولا میرے مولا، میری اگلی نظر ستاروں پر، پھر بھی میں تیرے سہاروں پر، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ 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 تیرے رنگ، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ، اللہ، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ، نہ
نام مومن وچ مسیتاں نام وچ کفر دیاں ریتاں نام پاکاں وچ پلیتاں نام موسیٰ نا فرعون نام مومن وچ مسیتاں نام وچ کفر دیاں ریتاں نام مومن نام مومن وچ مسیتاں نام وچ کفر دیاں ریتاں نام پاکاں وچ پلیتاں نام موسیٰ نا فرعون کی جانا میں کون کی جانا میں کون نام مومن وچ مسیتاں نام وچ کفر دیاں ریتاں نام پاکاں وچ پلیتاں نام موسیٰ نا فرعون کی جانا میں کون کی جانا میں کون کی جانا میں کون بے بلیا سا مرنا ناہی گور پیا کوئی اور گور پیا کوئی اور گور پیا کوئی اور رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بہت ہی خوبصورت کلام ہے برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن انشاءاللہ آپ توجہ سے سنیں گے سامعین تو انشاءاللہ سننے کا بہت ہی لطف آئے گا۔ اللہ اللہ جلالت تیری اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری اور جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری ہمیں معلوم ہے کہ باہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا کہ نہیں سنتا ہی نہیں
مانگنے والا تیرا ہمیں معلوم ہے، دولت تیری عادت تیری، اور ٹوپیاں تھام کے گر عرش بری کو دیکھے، ٹوپیاں تھام کے گر عرش بری کو دیکھے، اونچے اونچوں کو نظر آئے نا رفعت تیری، اونچے اونچوں کو اونچے اونچوں کو اونچے اونچوں کو نظر آئے نا رفعت تیری، اور دیکھنے والے کہاں کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہاں کرتے ہیں اللہ اللہ، یہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، اور چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، کیونکہ غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری، غم کسے یاد رہے، غم کسے یاد رہے، غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری، ہم نے مانا کہ گناہ ہو کہ نہیں حد پر تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری، تو ہے ان کا تو ہے ان کا تو ہے ان کا تو حسن تیری،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفتی صاحب، اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے بارگاہ سرور کونین میں نذرانہ عقیدت پیش کیا، اور یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ چھپا رستم ہوتا ہے، تو یہ تو ہمیں آج ماشاءاللہ پتہ چلا ہے کہ اتنے خوبصورت انداز میں آپ ماشاءاللہ نعت رسول مقبول بھی پیش کرتے ہیں۔ اور ناظرین، سعادت کی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ ایک تو حضور کی نعت، دوسرا استاذ العلماء سے سننا، یہ بڑی بات ہے، اور پھر کہ یہ کہ ایک اعلیٰ ہستی کا کلام آپ نے پیش فرمایا۔ اللہ کریم اس کلام کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور یہ ہوتی ہے قبولیت کے جس کا وقت ہوتا ہے اسی کا کام ہونا ہوتا ہے۔ تو نعت میں نے پڑھنی تھی، لیکن ماشاءاللہ مفتی صاحب نے اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ کمال کر دیا۔ مفتی صاحب اللہ کریم آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ مفتی صاحب، آج کے اپنے اس خوبصورت پروگرام میں ہم سوالات کے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس چونکہ کچھ مختصر ہم کریں گے، لیکن دو موضوعات ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ بڑے ہی اہم موضوعات ہیں، تو ہم چاہ بھی یہی رہے تھے کہ ان موضوعات سے متعلق ہم آپ سے ہی رہنمائی حاصل کریں۔ تو سب سے پہلا تو دو موضوع میں ناظرین تک بتاتا چلوں، ایک تو ہمارا زکوٰۃ کے حوالے سے، اور دوسرا صدقہ فطر کے حوالے سے ہم آج کے اس سوالات کے سیگمنٹ میں گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے مجھ سے ہم زکوٰۃ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ اس حوالے سے پہلے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی جزاک اللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بے شمار احسانات ان پر کیے ہیں۔ بے شک ان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ رب نے اپنے بندوں کو مال عطا فرمایا ہے، بے شک مال و زر عطا فرمایا ہے، سونا عطا فرمایا ہے، چاندی عطا فرمائی ہے، اور بھی مال و دولت کی بے شمار اقسام اپنے بندوں کو عطا فرمائی بے ہیں۔ شک بے شک بے شک۔ ساتھ میں جن کو عطا فرمایا ہے، اب یہ تقدیر میں لکھا ہے کہ کچھ کو عطا کیا گیا اور کچھ کو نہیں کیا گیا، تو جن کو نہیں دیا گیا ان کے لیے یہ حکم ہے کہ جن کو دیا گیا ہے وہ بندے اپنے مال میں سے کچھ حصہ، ایک مقرر کردہ وہ حصہ کہ جو شریعت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کے لیے مقرر کیا ہے کہ جن کو رب نے نعمتیں، مال، دولت، سونا چاندی عطا فرمایا ہے، بے شک کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر میرے ان بندوں کو دیں کہ جن کے پاس ظاہری مال و اسباب نہیں ہے۔ تو وہ جو ایک خاص مقرر حصہ صاحب نصاب پر، مال والوں پر اللہ تعالیٰ نے لازم فرمایا ہے کہ وہ فقیر مسکین کو اس کا مالک بنائیں، اس خاص حصے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، اب یہ تو صرف ابھی ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے ڈیفینیشن آپ سے جانی ہے، سب سے پہلے ہم اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے زکوٰۃ کے حوالے سے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ کچھ کاموں کی وعیدیں بھی بڑی سخت ہوتی ہیں، جی بالکل۔ تو اس حوالے سے جن لوگوں کو مال عطا کیا گیا ہے اور وہ اپنی زکوٰۃ نہیں نکالتے کسی بھی وجہ سے، کچھ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ اس قسم کے بھی معاملات کچھ کرتے ہیں، تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ان کے لیے وعیدیں کیا، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، پتہ ہوتا ہے ان کو کہ میں صاحب نصاب ہوں، مجھ پر زکوٰۃ دینا لازم ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ نے جو مال پر یہ حق لازم فرمایا ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں اگر تمام لوگ ہی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی غریب اور مسکین نہ رہے۔ وجہ یہی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ کہ جن کی جب کروڑوں میں زکوٰۃ بنتی ہے، لاکھوں میں زکوٰۃ بنتی ہے، جب ایک دم مال نکالنا پڑتا ہے تو وہ دل پہ بھی ہاتھ پڑتا ہے کہ یار اتنا مال یہ کیسے دیں، حالانکہ وہ اتنا صرف 2.5% ہے۔ بالکل ایسے ہی، صرف 2.5% ہے۔ 100 میں سے 100 روپیہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس میں سے 2.5 روپے اللہ کے رستے میں دینے ہیں، وہ اتنا ہی ہے۔ لیکن چونکہ جب مال ہی بہت زیادہ اربوں خربوں میں مال ہے تو جب اس کی زکوٰۃ بنتی ہے لاکھوں میں، کروڑوں میں، تو وہ نکالتے ہوئے دل کو ہاتھ پڑتا ہے۔ بہرحال زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، فرض ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کے لیے فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ فرمایا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کر رکھتے ہیں، جوڑ کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا۔ استغفر اللہ۔ دردناک عذاب بھی رب نے بیان فرمایا قرآن پاک میں، فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔
فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور یہ مال جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا. سونے چاندی کے سکے تھے نا تب پہلے, اس کی مثال بیان کی کہ جہنم کی آگ میں یہ مال گرم کیا جائے گا اور اس گرم کیے ہوئے مال سے ان کے چہروں کو, ان کی پیٹھوں کو, پیشانیوں کو داغا جائے گا. استغفر اللہ. وہ لگایا جائے گا ان کی عذاب کے طور پر ان کی پیٹھوں پہ, چہروں پہ اور پہلوؤں پہ یہ مال داغا جائے گا. ہذا ما کنزتم لانفسکم, ساتھ میں کہا جائے گا یہ مال ہے جو تم نے جوڑ جوڑ کے رکھا تھا. استغفر اللہ. فذوقوا ما کنتم تکنزون, اب چکھو جو جوڑ کے رکھا تھا اس کا مزہ چکھو. بالکل. اب یہ قرآن فرما رہا ہے, رب تعالیٰ کا کلام ہے. نہیں احادیث طیبہ میں تو بعض اوقات یہ بحث آ جاتی ہے نا کہ پتہ نہیں صحیح بھی ہے یا نہیں صحیح. قرآن میں وہی باقاعدہ بیان ہوئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے رستے میں مال خرچ نہیں کرتے, زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, قیامت والے دن یہی مال ان کے لیے عذاب کی صورت بن جائے گا. پھر آگے فرمایا ولا یحسبن الذین, ایک اور مقام پہ ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لہم بل هو شر لہم. فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رستے میں مال دینے میں بخل کرتے ہیں نا, وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ جو رب نے ان کو فضل سے اپنے مال دیا ہے اور بخل کرتے ہیں, دیتے نہیں ہیں, وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے, بلکہ یہ ان کے لیے بدتر ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ, قیامت والے دن اسی مال کا طوق بنا کر ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا اور ان کو عذاب دیا جائے گا. ایک حدیث پاک بھی اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. بہت ساری روایات ہیں بے شک زکوٰۃ نہ دینے کے حوالے سے, بہت ساری روایتیں موجود ہیں. ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا. جس کے سر پہ 2 نشانات ہوں گے, وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا. وہ اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں, جس کو تو جوڑ کے رکھتا تھا. اور پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے وہی آیت کریمہ تلاوت کی جو میں نے اس سے پہلے پیش کی ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں قیامت کے دن یہی مال ان کے گلوں میں توق بنا کر ڈالا جائے گا. تو بہت ساری روایتیں ہیں, حدیثیں اور صحیح روایتیں ہیں. بخاری مسلم کی بڑی مستند روایتیں جن میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کا بہت زیادہ سخت عذاب جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب جس ٹائم آپ نے یہ گفتگو سٹارٹ کی تھی تو اس ٹائم آپ نے ایک لفظ یہ بولا تھا کہ صاحب نصاب, ٹھیک ہے, تو صاحب نصاب کون ہے, اس سے کیا ریلیٹ کرتا ہے, اس سے کیا مراد ہے, اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. جی میں عرض کرتا ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب شخص پر جو ہے نا وہ لازم اور فرض ہوتی ہے. صاحب نصاب کسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ جو ایک شریعت نے مقدار بیان کی ہے کہ جس بندے کے پاس اتنا مال ہوگا تو وہ زکوٰۃ دے گا, ٹھیک ہے, تو اس مقدار کو جب مال پہنچے گا تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب وہ مقدار کیا ہے, اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے, میں عرض کرتا چلوں گا کہ سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ چیز ذہن نشین رکھ لیجیے کہ جو زکوٰۃ ہے نا وہ 3 قسم کے مالوں پر لازم ہے. 3 قسم کے مال پر زکوٰۃ لازم ہے. ایک تو آ جاتی ہے کرنسی اور اس سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ کون کون سی ہیں, روپیہ, پیسہ, پرائز بانڈ, ٹھیک ہے, سونا چاندی, یہ بھی کرنسی کی قسم ہے. یعنی جو بنیادی کرنسی ہے وہ سونا چاندی ہے, وہ کیش ہی پڑا ہوا آپ کے پاس, وہ سونا چاندی یعنی کہ اصل کرنسی ہے. اور پھر نوٹ, روپیہ, پیسہ یہ آ جاتا ہے. پرائز بانڈ بھی کرنسی کی صورت بن جاتی ہے. تو یہ چیزیں کرنسی سے متعلقہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ کے پاس کرنسی ہوگی تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. پہلی بات یہ کہ کرنسی پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ کے پاس تجارت کا مال ہے, مال تجارت پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. مال تجارت کیا کہ جو بھی چیز بیچنے کے لیے ہے, آپ نے خریدی ہے کہ یہ میں چیز بیچ کر پروفٹ کماؤں گا, اب وہ کوئی بھی چیز ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں زیادہ تر یہ 2 کیٹیگریز کا مال زیادہ پایا جاتا ہے کہ جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. تیسری چیز ہوتی ہے, اس کو عربی میں ویسے لفظ یوز ہوتا ہے سائمہ. ویسے تو دیکھنے پہ شاید کسی کا نام لگے گا لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چرائی پر چرنے والے جانور, ان کو بولتے ہیں سائمہ. کہ جو جانور سال کا اکثر حصہ چر کر گزارا کرتے ہوں. میری جہاں تک تھوڑی سی ریسرچ ہے, دیکھا ہے جو ہمارے ہاں شہروں میں یہ والی قسم ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی تقریباً. وہ کوئی دیہاتوں میں یا کوئی پہاڑوں میں پائی جاتی ہوگی کہ ان کے پاس بکریاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ بس چر کے ہی گزارا کرتے ہیں. ہمارے ہاں جن لوگوں کے پاس یہ
مال ڈنگر وغیرہ جس کو بولتے ہیں وہ ہوتا ہے، وہ انہوں نے یا تو بیچنے کے لیے رکھا ہوتا ہے یا پھر وہ ان کو خود گھر میں ان کی رکھوالی وغیرہ کرتے ہیں، چر کے گزارا کرنے والا سین ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ہاں بنیادی طور پر پہلی 2 قسمیں جو ہے نا، ایک تو مال تجارت ہو گیا، دوسرا کرنسی، اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اب کب زکوٰۃ لازم ہوگی، کتنی مقدار میں جو آپ کے پاس مال آئے گا تو آپ صاحب نصاب ہوں گے اور زکوٰۃ لازم ہوگی، اس میں یہ گزارش ہے کہ یہاں پر 2-3 مختلف چیزیں جو ہے نا پیش نظر رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے ایک سونا ہے، سونا کا ایک مخصوص نصاب شریعت نے دیا ہے کہ اتنا نصاب جب ہوگا تو آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے، اور اس کی مقدار ہے 7.5 تولہ، ٹھیک ہے، سونے کی، گولڈ کی۔ گولڈ آپ کے پاس 7.5 تولہ ہے اگر، تو آپ صاحب نصاب ہیں، اس گولڈ میں سے آپ کو 2.5% اللہ کے رستے میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ سلور آ جاتا ہے، چاندی آ جاتی ہے۔ چاندی اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اچھا، اب یہ جو نصاب ہے نا، یہ ایک غلط فہمی بھی لوگوں کے یہاں ہے، وہ بھی میں دور کرتا چلوں۔ اب بعضوں کے پاس گولڈ ہوتا ہے نا، 3-4 تولے سونا ہوتا ہے، تو وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں چونکہ ابھی 7.5 تولے تو نہیں ہوا تو لہذا زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو جو 7.5 تولہ کا جو نصاب ہے نا، یہ محض گولڈ کے ساتھ خاص ہے، یعنی آپ کے پاس گولڈ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہ ہو تو پھر یہ نصاب ہے۔ لیکن کسی کے پاس اگر گولڈ ہے، چاہے وہ 7.5 تولہ سے کم ہے، ساتھ میں کچھ سلور بھی ہے، چاندی بھی ہے، تھوڑا سا روپیہ پیسہ بھی اپنی حاجت اور ضرورت سے زائد ہے کہ جو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اب وہ 7.5 تولے والا نصاب نہیں ہوگا۔ یعنی جب مختلف کیٹیگریز اکٹھی ہو جائیں گی، پھر ہم خالی گولڈ کا نصاب نہیں دیکھیں گے، پھر ہم سلور کا نصاب دیکھیں گے۔ نہیں، وہ سب چیزیں میٹ کر کے اگر 7.5 تولے تک آ جائیں پھر بھی نہیں ہوگا، پھر بھی 7.5 تولے کو نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے، ہم نے گولڈ کو نہیں دیکھنا، پھر گولڈ کو چھوڑ دینا، پھر سلور کی طرف، پھر ہم نے سلور کی طرف آ جانا۔ کب؟ جب آپ کے پاس گولڈ کے ساتھ کچھ نہ کچھ سلور یا روپیہ پیسہ ہے، سلور نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، روپیہ پیسہ ہے، خواہ وہ تھوڑا سا ہی ہے، 1000-2000 روپیہ علیحدہ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تو اب وہ سونے کا نصاب آپ نے نہیں دیکھنا۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو سونا ہے، مثال کے طور پر 1.5 تولہ سونا ہے ہمارے پاس، 1.5 تولہ سونا ہے، 7.5 تولے کو تو نہیں پہنچ رہا، لیکن ساتھ میں آپ کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، کوئی پرائز بانڈ ہے، کوئی چاندی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، 1.5 تولہ سونا اور ساتھ میں 2000 روپیہ ہے آپ کے پاس ایکسٹرا، جو آپ کی ضرورت میں شامل نہیں ہے۔ اب 1.5 تولہ سونا اور 2000 روپیہ جب یہ ملائیں گے تو یقیناً جو مارکیٹ چل رہی ہے، یہ ان کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی سے اوپر چلے جائے گی۔ 52.5 تولہ جو چاندی ہے، اس کی جو آج کل مارکیٹ ہے، وہ میں نے جو بھی کل پرسوں دیکھا تھا کچھ، وہ تقریباً 90 سے 95 ہزار کے راؤنڈ اباؤٹ چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اب 1.5 تولہ سونا تو 1,30,000 غالباً، یہ ہے، اس کے اوپر نیچے کہیں چل رہا ہے ریٹ۔ تو 1.5 تولہ سونا کے ساتھ اگر آپ کے پاس 2000 روپیہ بھی ہے تو مطلب آپ کے پاس جو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے 1,35,000 روپیہ کم و بیش ہے، ٹھیک ہے، جو یقیناً 90,000 سے، جو 90,000 سے اوپر ہے۔ اب آپ پہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اب یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس گولڈ ہے تو وہ 7.5 تولہ تو نہیں ہے، تو لہٰذا اس لیے زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ زکوٰۃ لازم ہوگی کیونکہ وہ گولڈ کا نصاب، سونے کا نصاب تب ہے جب صرف سونا ہی ہو، ساتھ میں اور کچھ نہ ہو۔ یہاں پہ جب ساتھ میں کچھ اور چیزیں مل گئی ہیں، ایڈ ہو گئی ہیں، تو اب گولڈ کا نصاب ہم سائڈ پہ کر دیں گے اور سلور کی طرف آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا ہمارے یہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ پھر گولڈ کے نصاب کو ہی دیکھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی تک 7.5 تولہ تو ہوا نہیں، تو لہٰذا اس لیے زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو جب بھی گولڈ کے ساتھ سلور یا روپیہ پیسہ یا مال تجارت میں بھی، دوسری کیٹیگری میں نے بتائی مال تجارت میں سے بھی کچھ مل جائے گا، تو اب گولڈ کا نصاب، اس کا حساب ہم چھوڑ دیں گے اور سلور کی طرف ہم کنورٹ ہو جائیں گے، اور اگر کنورٹ ہوں گے تو یقیناً مارکیٹ ویلیو بن جاتی ہے اتنی، اور پھر زکوٰۃ آپ کو دینا جو ہے وہ لازم ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے علامہ صاحب۔ اب اپنے دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں جو کہ صدقہ فطر کے حوالے سے ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ ہماری یہ رہنمائی فرمائیں کہ صدقہ فطر سے کیا مراد ہے اس حوالے سے؟ صدقہ فطر میں یہ عرض کروں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اپنے مالوں میں سے کچھ حصہ جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تاکہ تمہارے روزوں کی جو ہے وہ طہارت ہو جائے۔ سبحان روزوں میں جو غلط باتیں ہوئی ہیں، غلط کام صادر ہوئے ہیں، تو غلطیاں ذری بات ہے، انسان غلطی اور خطا کا پتلا ہے، تو روزے بالکل 100% ہر لحاظ سے صحیح رکھے ہوں، یہ نہ کہا جا سکتا ہے نہ کہنا چاہیے۔ یقیناً ہم گناہ گار ہیں، بے شمار کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، بے شمار جو ہے نا وہ غلط کام بھی ہوئے ہوں گے، تو ان سے اپنے روزوں کو ستھرا کرنے کے لیے
پاک کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ صدقہ فطر دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر مقرر فرمائی، یعنی فطرانہ مقرر فرمایا کہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزہ کی طہارت ہو جائے، اور جو مساکین فقیر لوگ ہیں ان کی بھی جو ہے نا وہ خورد و نیش کا انتظام ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فطرانہ جو ہے وہ مقرر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، جس طرح آپ نے زکوٰۃ کے حوالے سے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے قرآن کی وعید سنائی ہے، اسی طرح جو صدقہ فطر ادا نہیں کرتے کسی بھی وجہ کے تحت، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں ان کے لیے وعید کیا ہے؟ صدقہ فطر کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے جو کہ ابن عساکر کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک وہ اپنا صدقہ فطر ادا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو دوسرا، اگر ہم پہلی روایت کو لیں تو بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ روزے میں جو غلط کام ہوئے ہیں، بیہودہ کام ہوئے ہیں، تو جب اس کی طہارت نہیں ہوگی تو ان کی قبولیت پھر کیسے ہوگی؟ بے شک تو صدقہ فطر رکھا اس لیے ہے تاکہ ان کی طہارت ہو جائے۔ وہ طہارت نہیں ہوگی تو دوسری حدیث بتا رہی ہے کہ پھر وہ قبول بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اگر رمضان کی جو عبادت اللہ نے ہمیں کرنے کی توفیق دی ہے، اس کو رب کی بارگاہ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبول ہو تو ضرور صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں۔ جی اچھا، صدقہ فطر کا معاملہ تھوڑا سا ذرا مختلف ہے، جیسا کہ ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے بھی سنا کہ زکوٰۃ کا میں نے شروع میں عرض کیا کہ وہ 3 قسم کی جو کیٹیگریز ہیں مال ہیں ان پر لازم ہوتا ہے، سونا چاندی کرنسی کی جو کیٹیگری ہو گئی، مال تجارت ہو گیا، اور اس کے علاوہ پھر وہ جو چرائی پر چھوڑے ہوئے جانور وہ ہمارے ہاں نارملی نہیں ہوتے، میں نے عرض کیا۔ جبکہ جو فطرانے کا معاملہ ہے نا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اس میں کوئی مخصوص مال کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، اس میں صاحب نصاب ہونے کے لیے جو ہے وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کے پاس اپنی ضرورت کے علاوہ آپ کی جو ضروری چیزیں ہیں، جس میں آج کل موبائل ہے، گھڑی ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، جوتے ہیں، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، گھر ہے، مکان ہے، دکان ہے، جو بھی ایسی ضرورت ہے، یا آپ کوئی کام وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے اوزار وغیرہ آپ کے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو چیزیں آپ کی ضرورت میں آ جاتی ہیں، ان چیزوں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی اضافی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پر آپ کا گزارا ہوتا ہے 90,000 میں، ایک مثال دے رہا ہوں، اور آپ کی انکم ہے 1,00,000 روپیہ، تو آپ کے پاس 10,000 روپیہ ایکسٹرا اضافی آ رہا ہے۔ بالکل، آپ کے جو کپڑے ہیں ان میں کوئی ایسے سوٹ ہیں کہ جو بالکل ایکسٹرا ہیں، جو آپ کبھی پہنتے ہی نہیں ہیں اور بالکل سیپریٹ رکھے ہوئے ہیں، 6-8 سوٹ ہیں آپ کے، جوتے آپ نے جناب 8-10 رکھے ہوئے ہیں، زیادہ لیڈیز پہ کافی اپلائی ہوگا کہ ہماری لیڈیز کے پاس کافی ذرا انہوں نے جوڑ کے رکھا ہوتا ہے، لہنگے ہوتے ہیں لیڈیز میں خصوصاً، بالکل وہ سیپریٹ رکھے ہوتے ہیں، کہیں نہیں پہننا ہوتا، بس جی شادی کی نشانی ہے جی، وہ نشانی 35,000 کی ہوتی ہے، وہ 40,000 کی ہوتی ہے، وہ 30,000 کی ہوتی ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو کافی زیادہ ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اسی طرح جوتے ہیں، اسی طرح یہاں تک کہ علماء نے یہ لکھا کہ آپ ایک مکان میں رہتے ہیں اور اس میں ایک سیپریٹ کمرہ ہے جس کو آپ یوز ہی نہیں کرتے، ایک پلاٹ ٹائپ سا کمرہ علیحدہ رکھا ہوا ہے، وہ آپ کے استعمال میں ہی نہیں ہے، وہ کمرہ اگر آپ کی ملکیت ہے تو وہ بھی ضرورت سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک یہ چیزیں، روپیہ، پیسہ، سونا چاندی، یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی، ساری چیزوں کو ہم دیکھیں گے، اور اگر ان ساری چیزوں کی جو قیمت ہے، مارکیٹ ویلیو ہے، وہ وہی 52.5 تولہ چاندی، تقریباً جو 90 سے 95,000 کے لگ بھگ اماؤنٹ اس کی بنتی ہے، اس مقدار تک اگر یہ ان چیزوں کی مارکیٹ ویلیو پہنچ جاتی ہے تو فطرانے کے حوالے سے ایسا بندہ صاحب نصاب ہے اور اس پر فطرانہ ادا کرنا لازم ہے۔ یہ تقریباً میرے خیال ہمارے ہاں لوگوں میں تقریباً یہ لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ ان پر فطرانہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ گھروں میں بے شمار ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات روپیہ پیسہ کچھ نہ کچھ ایکسٹرا ہوتا ہے، سونا رکھا ہوتا ہے، سب ملا کر ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے، تو اگر پہنچتی ہے تو فطرانہ دینا ایسے پر لازم ہے۔ مفتی صاحب اس حوالے سے اب ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ صدقہ فطر ادا کب کرنا چاہیے؟ صدقہ فطر میں مستحب ٹائم تو وہی لکھا علماء نے کہ عید کی نماز کو جب آپ جا رہے ہیں تو اس سے پہلے اس کو آپ ادا کر دیں، مستحب یہی ہے، تاکہ جو مسکین لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، ان کے پاس عید کی نماز سے پہلے ہی کچھ جو بھی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے۔ رمضان میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اور اگر عید کی نماز تک بھی ادا نہیں کیا تو بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ صدقہ فطر جو ہے نا یہ ساقط نہیں ہوتا، جب بھی آپ کو اگر آپ نے نہیں دیا تو عید کے بعد بھی جب بھی آپ کو یاد آئے یا آپ کو دینا ہو تو آپ
پر دینا لازم ہے، دے سکتے نہیں ہے اور دینا لازم ہے. بہتر ہے کہ پہلے ادا کر دیا. مستحب یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، سب سے جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر واجب کیا کیوں گیا ہے، اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں نا ہمارے. اس والے سے ہماری گفتگو بھی ہو گئی ہے کہ صدقہ فطر جو ہے نا وہ لازم اس لیے کیا گیا ہے کہ وہی کہ روزوں کی جو طہارت ہے، حدیث پاک میں نے جو پیش کی کہ روزوں کی طہارت ہو جائے لغو اور بےہودہ کاموں سے، اور جو مسکین اور فقیر لوگ ہیں ان کے لیے بھی عید کا بہتر انتظام ہو جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین ہے، تو آپ نے یہ اس لیے لازم فرمایا تاکہ تو روزوں کی طہارت ہو جائے. دوسرا جو مسکین فقیر لوگ ہیں ان کے لیے بھی خورد و نوش کا اور ان کے لیے بھی عید جو ہے نا ان کی اچھی گزر جائے. ٹھیک ہے صاحب، ایک یہ بڑا اہم سوال ہے جو آخر میں ہمارے پاس موجود ہے کہ مالک نصاب پر چھوٹے بچے کی طرف سے صدقہ فطر کب واجب ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، یعنی آپ اگر خود صاحب نصاب ہیں، ٹھیک ہے، اس کی میں نے ڈیٹیل سے کافی گفتگو کر دی ہے، تو اب آپ کا اگر چھوٹا کوئی نابالغ بچہ ہے تو اس بچے کی طرف سے بھی آپ پر صدقہ فطر فطرانہ دینا یہ لازم ہوتا ہے. ہاں اس میں ضمناً ایک مسئلہ یہ بیان کیا علماء نے کہ اگر وہ بچہ بھی صاحب نصاب ہے، کوئی ایسی صورت بن گئی ہے کہ اس کو وراثت میں یا والد نے اس کی ملکیت میں کوئی چیزیں دے دی ہیں کہ وہ خود صاحب نصاب ہے، تو اب یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اپنے مال سے اس کا فطرانہ اس کا والد ادا کر دے. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ خود صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اس کا فطرانہ واجب ہوگا اس کے والد پر، کہ اس کا والد جو صاحب نصاب ہے، والد اگر صاحب نصاب ہے تو اپنے نابالغ وہ بچہ کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کی طرف سے والد کو فطرانہ ادا کرنا لازم ہوگا. لیکن اگر بچہ نابالغ خود صاحب نصاب ہے تو اس کی طرف سے جو ہے نا وہ اس کے مال سے جو ہے نا وہ فطرانہ ادا کیا جائے گا. یہاں پر یہ بھی ہے ایک چیز کہ ہمارے ہاں جو بالغ اولاد ہوتی ہے ان کا بھی فطرانہ والد ہی ادا کر دیتا ہے. ایسے ہی ہے، شرعی طور پر لازم یہی ہے کہ وہ ان کے اپنے مال سے جو ہے نا وہ ادا ہوگا. جو بالغ اولاد ہے اگر وہ خود صاحب نصاب ہیں تو ان کے اپنے مال سے فطرانہ دیا جائے گا. لیکن اگر والد دے دیتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ اس طور پر ٹھیک ہو جائے گا. ادا اس طرح ہو جائے گا کہ اولاد کو پتا ہے کہ بھئی ہر سال جب عید آتی ہے تو عید کے قریب قریب ہمارے والد صاحب ہمارا فطرانہ ادا کرتے ہیں. گھر کی ایک روٹین یہ بنی ہوئی ہے. ہاں لیکن یہاں یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیا جائے کہ اگر یہ روٹین نہیں ہے، یہ روٹین نہیں بنی ہوئی، بچے اپنا فطرانہ خود ادا کرتے ہیں، والد کو جوش آیا کہ میں اس دفعہ ادا کر دیتا ہوں، بچوں سے ڈسکس ہی نہیں کیا، تذکرہ ہی نہیں کیا اور فطرانہ ادا کر دیا تو یوں ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، انڈرسٹوڈ پتا ہو کہ پتا ہے کہ یار والد صاحب ہی ادا کرتے ہیں، یا پھر ان سے صراحتاً اجازت لے لی ہو کہ بھئی آپ کا فطرانہ میں ادا کر دوں، بچے کہیں کہ ہاں جی آپ ادا کر دیں، تو والد ادا کر دے گا تو ادا ہو جائے گا. یہ ہر معاملے میں ہے، یعنی آپ کسی کا بھی فطرانہ اگر ادا کرنا چاہتے ہیں نا تو یا تو اس کی صراحتاً اجازت ہو، یا پتا ہو گیا یار میرا دوست ہے فلاں وہ میری طرف سے فطرانہ ہر سال ادا کر دیتا ہے، مجھے وہ پوچھتا نہیں اور ادا کر دیتا ہے، تو پتا ہے، پتا ہونا چاہیے. ہاں پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب آخر میں آپ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ جس طرح آپ نے زکوٰۃ کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ مال میں سے 2.5% وہ آپ نے دینا ہوتا ہے، تو یہ فطرانے کی اماؤنٹ کیا ہوتی ہے، اس میں کس حساب سے فطرانہ جو ہے نا وہ کم از کم جو لازم ہے اس میں مختلف کیٹاگریز احادیث طیبہ میں موجود ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو نارملی چلتا ہے میں وہی عرض کروں گا کہ وہ 2 کلو آٹے سے 80 گرام کم. حدیث پاک میں اس کو نصف سا کہا گیا نا، سا کی جو مقدار ہے ایک سا تو وہ 4 کلو 160 گرام، تو 4 کلو سے 160 گرام کم یہ جو ہے نا وہ مقدار بیان کی گئی ہے. تو جب اس کو آدھا کریں گے تو وہ 2 کلو سے 80 گرام کم یہ رہ جائے گا. تو 2 کلو سے 80 گرام کم آٹا ٹھیک یا گندم، اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے تو وہ جو ہے نا وہ فطرانے کی مقدار ہوگی. تو وہ آج کل علماء نے جو لکھی ہے وہ 170 روپے تقریباً بن رہی ہے. ویسے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ احتیاطاً 200 روپے کا فگر آپ رکھ لیں کہ اس میں کھلا ڈلا فطرانہ جو ہے نا وہ آپ کا ادا ہو جائے گا. آٹے کے ریٹس مختلف علاقوں میں مختلف ہوتے ہیں، تو بہرحال 170 بھی ویسے ایک کھلا ڈلا ہی دیا ہے، لیکن پھر بھی آپ 200 روپے کے حساب سے کہ فی کس 200 روپے کے حساب سے فطرانے کی ادائیگی یہ کر دی جائے. ٹھیک ہے علامہ صاحب. اسی طرح سوالات کے دوران ہی ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے اور یہ انشاءاللہ ہمارا آخری سوال ہوگا. صدقہ فطر اور زکوٰۃ ان دونوں کے حوالے سے ہماری یہ رہنمائی فرمائیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں، اور کچھ ادارے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ زکوٰۃ بھی لیتے ہیں صدقہ فطر بھی، تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ کن لوگوں کو دینا چاہیے. اس میں نا زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں ہمارے ہاں لوگ بہت زیادہ اغلاط کرتے ہیں دینے کے حوالے سے کہ زکوٰۃ میں اور اسی طرح صدقہ فطر میں یہ لازم ہے کہ آپ کسی کو مالک بنائیں. یعنی یہ چیز آپ کی ہے بھئی آپ لے لیں، یا آپ مالک بنانا یہ ضروری ہے.
ہمارے یہاں مختلف جو عام ادارے ہیں، اس میں ہاسپٹلز ہو گئے اور بھی ادارے ہیں، وہاں لوگ دیتے ہیں. اب وہاں جو ظاہری بات ہے جو مینجمنٹ ہے وہ کوئی علماء پر مشتمل تو ہوتی نہیں ہے. صحیح ہے بالکل. ان کو تو نہیں پتا کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے کہ فطرانے کا پیسہ ہے کہ نفلی صدقہ ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں، یقیناً چلو ہم مان بھی لیتے ہیں کہ وہ اس کو میڈیسن وغیرہ پہ لیتے ہوں گے اور اس کو فقیر مسکین لوگوں کو دیتے ہوں گے، لیکن وہ جو دینے کا انداز ہوتا ہے نا، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو مالک بنا دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ بھائی یہ میڈیسن رکھی ہیں، جس کا دل کرتا ہے وہ لے جائے، اس کو کہتے ہیں مباح کر رہا ہے، کسی کے لیے جائز کر دینا بھائی آپ یہ لے جائیں. ایک ہوتا ہے مالک بنانا، کسی کو کسی کے قبضے میں دینا، بھئی یہ چیز آپ کی ہے. ٹھیک ہے، وہ چیز کسی کی نہیں ہوتی. وہ جو رکھی ہیں میڈیسن وہ کسی کے لیے نہیں ہے، وہ جو آئے وہ لے جائے. ایسے ہی ایک ہے کسی کو مالک بنانا. تو مالک بنانا جو ہے نا یہ اس میں ضروری ہے، جو کہ لوگ خیال نہیں کرتے. پھر وہ جو سامنے والا ہے وہ پھر شریف فقیر ہے بھی کہ نہیں، وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے کہ نہیں، نام لکھوا دے اپنا اور بعد میں وہ لے جائے. اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. مدارس اور مساجد میں بھی بیسیکلی تو زکوٰۃ نہیں لگتی، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا ضروری ہے. لیکن چونکہ علماء نے ضرورت کے پیش نظر کہ زکوٰۃ اور فطرانہ کی رقم اگر مدارس اور مساجد کو ان سے محروم رکھا جائے گا تو وہ چلیں گی کیسے، اس کے لیے پھر علماء، کیونکہ یہ جو شعبے ہیں نا یہ علماء پر مشتمل ہوتے ہیں. پھر وہاں پر ایک ہیلا بیان کیا جاتا ہے جو کہ علماء یوں کرتے ہیں کہ جب آپ زکوٰۃ کی رقم کسی مدرسے یا مسجد میں دیتے ہیں تو وہ پہلے کسی شریف فقیر کو اس کا مالک بناتے ہیں. کسی بھی ایسا بندہ کہ جو زکوٰۃ یا فطرانے کا مستحق ہے اس کو دیتے ہیں، وہ پھر اپنی مرضی سے وہ فطرانے اور زکوٰۃ کی رقم مسجد میں دے دیتا ہے. کہ پہلے سے بات چیت ہوتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نے مسجد میں ہی دینا ہے، تو چونکہ یہ والا ہمارا انتظامیہ کا بندہ یہ شریف فقیر ہے تو اس کو پیسے جمع کراتے ہیں، وہ قبضہ کرتا ہے، زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. اب وہ اپنی طرف سے وہ پیسہ مسجد میں دے دیتا ہے تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے اور وہ اس کو مسجد میں دینے کا ثواب بھی مل جاتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں مدارس میں یہ سلسلہ ہوتا ہے. ضمن یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار یہ ہیلا کیا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے بھلا. تو یہ ہیلا کا جو ثبوت ہے نا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. سبحان اللہ. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ کو کسی وجہ سے 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی، ٹھیک ہے نا. بعد میں وہ ہوئے کہ یار یہ 100 کوڑے میں کس طرح مطلب ماروں گا. ان کو یہ بعد میں اس چیز کا انکشاف ہوا کہ میری زوجہ کی کوئی غلطی نہیں تھی، معاملہ تھا، لمبی چوڑی بات ہے، اس طرف ہم نہیں جاتے. تو اب وہ قسم انہوں نے کھائی تھی کہ میں 100 کوڑے ماروں گا. تو قرآن کہتا ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. آپ ایسا کریں 100 تیلے لے کر نا، تنکے لے کر ان کا جھاڑو بنائیں اور وہ جھاڑو اپنی زوجہ کی پیٹھ پہ مار دیں. اللہ اکبر. آپ قسم نہ توڑے، قسم بھی پوری ہو جائے. آپ خود اندازہ لگا لیں کہاں 100 کوڑے، کہاں وہ ایک جھاڑو کا لگا دینا یہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضرورت کی وجہ سے یہ ہیلا بیان فرمایا کہ قسم بھی نہ ٹوٹے اور وہ نہ قسم پوری ہو جائے اور جو زوجہ ہے ان کو کوئی تکلیف وغیرہ بھی نہ پہنچے، کیونکہ غلطی ان کی نہیں تھی جو بھی معاملہ اس وقت تھا. تو بہرحال یہ ہیلے کا ثبوت بھی قرآن سے ہے. تو یوں زکوٰۃ کی رقم جو ہے نا وہ دینا یہ لازم اور ضروری ہے کہ کسی کو مالک بنایا جائے. ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب. جتنے خوبصورت انداز میں آپ نے ہماری ہر بار کی طرح، جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ عرض کی تھی کہ آپ ہر بار کی طرح بڑے خوبصورت انداز میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری اصلاح و تربیت فرماتی ہیں. دعا ہے رب کائنات سے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان شریعت کے مطابق ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ زکوٰۃ کا معاملہ تو ایک بہت بڑا ہے، تو اللہ پاک ہمیں ایسی وعیدوں سے بچائے کہ جس کے بارے میں قرآن نے بڑی سخت وعیدیں رکھی ہوئی ہیں. اللہ کریم ہمیں اپنے اگر مال کا صاحب نصاب اللہ کریم ہمیں بناتا ہے تو ہمیں اس کے اندر سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بھی بنائے، اور اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال بڑا اہم جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ سونا اور چاندی، اس سے متعلق تو رہنمائی فرما دی اور اکثر علماء بات بھی اسی حوالے سے کرتی ہیں، لیکن کچھ لوگ جن کو اللہ کریم نے بڑا نوازا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے پاس ہیرے جواہرات رکھے ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ خزانہ ایک دبایا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ان کے اوپر بھی زکوٰۃ آتی ہے اور اس کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے؟ دیکھیے جی، جو زکوٰۃ ہے نا، میں نے عرض کیا تھا نا شروع میں کہ وہ 3 قسم کے مالوں پر ہے. کرنسی سے جو ریلیٹڈ ہیں، اس میں سونا چاندی روپیہ پیسہ پرائز بونڈ وغیرہ یہ چیزیں آ گئی، اور دوسرا مال تجارت. تیسرا میں نے عرض کیا تھا کہ وہ تقریباً کیٹیگری ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی. تو اب جو ہیرے جواہرات ہیں نا، اب ان میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ بیچنے کے لیے ہیں یا نہیں. اگر تو یہ بیچنے کے لیے ہیں تو پھر تو یہ مال تجارت ہے، اور مال تجارت پر اس کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے زکوٰۃ بنے گی. لیکن اگر ویسے شوقیہ رکھے ہوئے ہیں، استعمال کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو سونا چاندی پر تو زکوٰۃ کا حکم بیان فرمایا گیا ہے،
لیکن ہیرے جواہرات پر کوئی زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور مفتی صاحب اگر کسی نے لے کے تو اپنے پاس رکھ لی ہیں, اب اس کے اندر یہ بھی ڈبل چیز آ جاتی ہے کہ کوئی بھی بندہ ایک چیز لے بھی لیتا ہے, خرید لیتا ہے, لیکن اس کا مائنڈ یہی ہوتا ہے کہ میں اس کو سیل کروں گا, لیکن وہ اس کو تب تک وہ یوز بھی کرتا رہتا ہے کہ جب تک سیل نہیں ہوتی تب تک میں اس کو یوز کرتا رہوں, تو پھر کیا اس کے ساتھ زکوٰۃ نا بیچنے کے والے سے تب لازم ہوگی کہ جب آپ نے ایک چیز لی ہے اور لیتے وقت یہ نیت تھی کہ میں اس کو بیچوں گا, چاہے پھر وہ یوز کرتا چاہے وہ پھر وہ یوز کرتا رہے, ٹھیک ہے, اور یہ نیت پھر برقرار بھی رہے, ٹھیک ہے, یہ نیت آگے برقرار بھی رہے کہ بھائی اس کو بیچنا ہی ہے, رکھنا نہیں ہے. وہ یوز کرتے رہے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر بیچنے کی نیت سے خریدا اور نیت اسی طرح برقرار ہے تو اب ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہے, وغیرہ لازم نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب اسی کے ساتھ ہی ایک سوال یہ کہ کچھ لوگوں نے اپنے پلازے بنائے ہوئے ہیں یا جو اپنی شاپس بنا کر وہ کرائے پہ دی ہوتی ہیں, اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں؟ اس میں یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کرائے کی دکانیں لی ہوتی ہیں, خریدی ہوتی ہیں اور اس کو کرایہ پر چڑھا دیتے ہیں. اسی طرح مالز ہیں, پلاٹس ہیں وغیرہ, یعنی کہ وہ جو پلازے وغیرہ جن کا آپ نے تذکرہ کیا, تو وہ اگر کرائے پر دے دیتے ہیں تو ان کی جو اپنی مارکیٹ ویلیو ہے اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کا جو کرایہ آ رہا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, اس سے جو آمدن آپ کو آ رہی ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ آمدن آپ کی ضرورت میں ہے یا نہیں ہے. اگر تو وہ آپ کی ضرورت میں ہے تو پھر تو وہ ضرورت میں ہے, لیکن اگر آپ کی ضرورت سے زائد ہے, اب وہ زائد ہم دیکھیں گے کہ کتنا ہے. اگر وہ زائد خود یا کسی اور مال سے مل کر وہی نصاب کی مقدار تک پہنچ جاتا ہے, 52.5 تولہ چاندی کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس تک پہنچ جاتا ہے, تو اب کرائے پر زکوٰۃ ہوگی. یعنی وہ جو ان بلڈنگز پر زکوٰۃ جو ہے نا وہ لازم نہیں ہے, ان دکانوں پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. زکوٰۃ کا حساب ان کے کرائے پر ہوگا. ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب آج کل اکثر یہ دیکھا جاتا ہے معاشرے کے اندر کہ کیش جوڑنے سے یا بینکوں میں رکھنے سے زیادہ لوگ اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں کہ پراپرٹی بنا لیتے ہیں, کچھ پلاٹس خرید کے وہ رکھ لیتے ہیں کہ جی اس کی ساتھ ساتھ ہماری ویلیو بھی بڑھتی رہے گی. ایک جو پیسے آپ نے جوڑ کے رکھے ہیں وہ تو ادھر کے ادھر ہی ہیں, تو پلاٹس وغیرہ لے کر اس کی مالیت بھی بڑھتی ہے. تو اس حوالے سے جن لوگوں نے پلاٹس لے کر رکھے ہوئے ہیں اس حوالے سے زکوٰۃ کی کیا؟ یہ بھی بڑا عام سوال ہے, لوگ پوچھتے ہیں جی ہمارا پلاٹ ہے, اتنے پلاٹ ہم نے لے کر رکھے ہوئے ہیں, کیا ان پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو میں نے یہ بنیادی طور پر عرض کیا کہ وہی 3 قسم کے مال, ایک تو ویسے ہی نکل جاتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں نارملی وہ مال ہے چرائی والے جانور. 2 کیٹیگریز, سونا چاندی کرنسی اور مال تجارت. اب ہم دیکھیں گے کہ کیا پلاٹ ان میں سے کسی میں شامل ہے یا نہیں. تو اگر پلاٹ بیچنے کے لیے نہیں خریدا, بیچنے کے لیے نہیں ہے, ویسے رکھنے کے لیے کہ مارکیٹ ویلیو بڑھتی رہے گی, تو کل کو اگر بیچنا چاہیں گے تو بیچ بھی دیں گے ورنہ رہ بھی لیں گے. ٹھیک ہے, یہ بھی دونوں چیزیں, یعنی ایک کنفرم نیت نہیں ہے موجود. اگر تو کنفرم نیت ہے کہ یہ میں پلاٹ لے رہا ہوں, یہ بیچنے کے لیے لے رہا ہوں, اور نیت بھی اینڈ تک موجود ہے, تو وہ تو ہو گیا مال تجارت. بالکل, اور مال تجارت پر آپ کی زکوٰۃ جو ہے نا وہ لازم ہوگی اس کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے. لیکن اگر بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا ہے کہ یار اس میں رہ لیں گے, اگر اچھی جگہ لگی, اچھی سوسائٹی بن گئی یہاں پر تو ہم رہ لیں گے, نہیں تو اگر نہیں دن بنا تو بیچ دیں گے. اب نیت ڈاؤٹ فل آ گئی نا, اب اس میں وہ ڈبل مائنڈڈ بندہ ہو گیا ہے, تو اب ایسی صورت میں بیچنے کی نیت کنفرم نہیں ہے تو یہ مال تجارت کی کیٹیگری سے نکل جائے گا. اور جب یہ مال تجارت بھی نہیں ہے اور کرنسی کی صورت بھی نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم پھر نہیں ہوگی. صاحب آخر میں سب سے پہلے تو ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہماری اصلاح و تربیت فرمائی. اللہ کریم آپ کو مزید عزت برکتیں عطا فرمائے, آپ کے علم میں عمل میں مزید عزتیں برکتیں عطا فرمائے, اور آپ کے صدقہ سے اللہ کریم ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. جی تو ناظرین محترم, آخر میں ہر بار کی طرح آپ کے خادم کی, آپ کے میزبان کی آپ سے یہی گزارش ہوا کرتی ہے کہ آپ نے فاسٹ ویژول اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آئیں وہ سب سے پہلے اور بآسانی آپ تک پہنچ سکیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اپنے خادم کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.